اور آپ نے دوہرے پتھر باندھے. یہ دین کا ایک حصہ ہے. قربانیاں دینا دین کا ایک حصہ ہے. جسے نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں، حج کے بغیر دین کا تصور نہیں، تلاوت کے بغیر دین کا تصور نہیں، قربانی کے بغیر نفس کی خواہشات کی من کی اس کے بغیر دین کا تصور نہیں. یہ دین کی اصل اور یہ دین کی روح ہے. یہ تو ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو پیدائش اور ان کی جو تخلیق کا مقصد بتایا ہے وہ عبادت الہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پورے عالم میں آپ غور فرمائیں، پہلے کی بنسبت عبادت کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مسجدیں کم تھیں، مسجدیں زیادہ ہو گئی. نمازی کم تھے، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. عمرہ کرنے والے، حج بیت اللہ کرنے والے، ان کی تعداد کم تھی. ہر آنے والے سال ان کی تعداد بہت زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے. جن ملکوں میں ایمان اور اسلام کا نام لینا جرم سمجھا جاتا ہے، اللہ نے وہاں کی کلیساؤں کو اور وہاں کے صنم قدوں کو اپنی عبادت خانوں میں بدل دیا. جہاں غیر اللہ کے ترانے گائے جاتے تھے وہاں اب توحید کے نغمے سنائے جا رہے ہیں. اپنے شہر کی بات لیں، اپنے علاقے کی بات لیں. شہر بنگلور میں 25 سال پہلے مسجدوں کی تعداد کتنی تھی؟ اب مسجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ سال پہلے ہماری اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقتہ فرض نماز کی جماعت میں کتنے افراد اور کتنے مصلی رہا کرتے تھے، اور آج ان کی تعداد کیا ہے؟ کچھ سال پیشتر ہماری مسجدوں میں رمضان کا موسم کیا تھا اور اب کیا ہے؟ ٹوپیاں پہننے والے، دوپٹہ ڈالنے والیاں، برقع پہننے والی، آپ کو یقیناً مردم شماری میں، کاؤنٹنگ میں، پورے عالم میں، فرانس جیسے ملک میں آئے دن آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں کی بدماشی اور زنا جیسے ماحول میں پلنے والی لڑکیاں حکومت سے ٹکرا رہی ہیں کہ ہمیں اسقاف کی اجازت دی جائے. پورے عالم میں اللہ کا بڑا فضل اور کرم کہ دن بدن یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ میرے بندوں کے ساتھ میری مدد ہوگی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں. دنیا میں جو پیغمبر آئے وہ کوئی 10-20-100 کی تعداد میں ختم ہونے والے نہیں تھے. ان کی تعداد 1000 سے کم میں ختم ہونے والی نہیں تھی، 200-400. یہ پکی بات ہے کہ 1.25 لاکھ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا. انا لننصر رسلنا. اللہ نے جب کہا کہ ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں، رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا.
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت برابر شامل حال رہی۔ آپ کہیں گے کہ طائف میں آپ کو کیوں پیٹا گیا، شیر ابی طالب میں کیوں گرفتار کیا گیا، مکہ مکرمہ کی سرزمین سے آپ کو نکلنے پر کیوں مجبور کیا گیا، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی بیٹی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، آپ پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، کیا اللہ کی مدد آپ پر نازل نہیں ہوئی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں تھی؟ اصل بات یہ ہے دین کے خاطر آزمائش، دین کے خاطر حالات کا سامنا کرنا یہ دین کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جسے دین کے تصور کے ساتھ نماز کا تصور آتا ہے، حج کا تصور آتا ہے، زکوٰۃ کا تصور آتا ہے، توحید کا تصور آتا ہے، تلاوت اور ذکر اور درود شریف کا تصور آتا ہے، جیسے اسلام کا نام لیں، قرآن کا نام لیں، دین کا نام لیں، شریعت کا نام لیں تو یہ چیزیں خود بخود ذہن میں فلاش ہونے لگتی ہیں۔ شادی کا نام لیں، ایک دلہا ایک دلہن، دلہا والے دلہن والے، کچھ رسوم، کچھ رواج، ولیمہ، محفل نکاح، یہ سارے تصورات آتے ہیں۔ تو اسلام کا، شریعت کا نام لے تو یہ تصورات آتے ہیں، حاجی احرام باندھے ہوئے ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ذہن میں آ رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو روح تھی اور اس کی جو جان تھی، اس جان سے ہم جان چھڑا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے درخت جس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، اور ایک ہے اس کی جڑ۔ درخت جو قائم ہوتا ہے وہ جڑ سے ہوتا ہے۔ ہماری نگاہ پھل پر جا رہی ہے، پھول پر جا رہی ہے، ڈالیوں پر جا رہی ہے، اس کے سبزگار پر جا رہی ہے، اصل جو ہے وہ اس کی جڑیں ہیں۔ یہ اعمال شاخ ہیں دین اسلام کی، اس کی اصل قربانیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ نے نبیوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا، نصرت کا وعدہ کیا، اللہ کے نبی رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ کی کیا مدد ہوئی؟ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے نماز۔ اللہ نے نبیوں سے مدد کا وعدہ کیا، پھر نبی صوم مثالی رکھا کرتے تھے۔ ہم تو رمضان میں 29 یا 30 دنوں کے روزے رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، جس کو صوم مثالی کہتے ہیں۔ پھر کوئی پوچھے اللہ کی مدد کا کیا ہوا تو کہیں گے ہم، ارے یہ کیا مصیبت ہے، یہ تو روزہ ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، نماز کے بارے میں اللہ کی مدد ہے، اسی طریقے سے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر ابی طالب میں جو گئے، آپ کو جو پتھر لگے، آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے اور آپ نے دوہرے پتھر باندھے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، قربانیاں دینا دین کا ایک حصہ ہے۔ جسے نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں، حج کے بغیر دین کا تصور نہیں، تلاوت کے بغیر دین کا تصور نہیں، قربانی کے بغیر نفس کی خواہشات کی، من کی، اس کے بغیر دین کا تصور نہیں۔ یہ دین کی اصل اور یہ دین کی روح ہے۔ اب اس دین کی روح کو نبی سے کوئی جدا کرنا چاہے، رسول سے کوئی جدا کرنا چاہے، یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی مدد نہیں ہوئی نبی پر کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، شیب ابی طالب کے اندر بھوکے رہے، پیاسے رہے، مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، بعض نبیوں کو قتل کر دیا گیا، بعض نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا، بعض نبیوں کو آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی، بعض نبیوں کو ستایا گیا، رلایا گیا۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اس دین کے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد یہی ہے کہ وہ نبی اس کام کے اندر ثابت قدم رہے۔ اب اس سے کوئی کہے کہ اللہ کی مدد ہو
نبی کے پتھر لگے اور زخم نہ آئے، نبی کے چوٹ لگے اور خون نہ نکلے؟ تو ایسے ہی جیسے کو کہیں نبی نماز تو پڑھے لیکن سجدہ نہ کرے، نبی روزہ رکھے لیکن کھانا بھی کھا لے، جیسے یہ ناممکن ہے اسی طریقے سے وہ بھی ناممکن ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، کہا ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں، ہم یہود نہیں، ہم مجوس نہیں، ہم دنیا کے پجاری نہیں، ہم دولت کی دیوتا کے عابد نہیں، اسے پوجا کرنے والے نہیں، اور ہم نے کہہ دیا ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب تم نے اسے مان لیا تو جیسے تم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تلاوت فرض ہے، زکات فرض ہے، حج بیت اللہ دین کا ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے اس دین کے راستے میں حالات کا سامنا کرنا، آزمائشوں کا سامنا کرنا، امتحانات کا سامنا کرنا، یہ دین کی اصل اور دین کی روح ہے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو جنت تمہارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیفیت آئی وہ کیفیت تمہارے پاس آئی۔ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان پر جو حالتیں آئی کیا تمہارے اوپر وہ حالتیں آئی؟ حالتیں نہیں آئی، ایمان مکمل نہیں۔ یہ چاہتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزارے، فرعون کی زندگی گزارے، حامان کی زندگی گزارے، دجال کی زندگی گزارے اور جنت کا پروانہ مل جائے، یہ ناممکن۔ اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جام شہادت کیوں نوش فرماتے؟ کیوں آپ کو مجبور کرتے کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں؟ حضرت حسین کی بیوی نہیں تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کا خاندان نہیں تھا، آپ اہل بیت میں سے نہیں تھے۔ یہ حصہ ہے دین کا، یہ حصہ ہے اس مذہب اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ ابی طالب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگا کرتی تھی، اتنی پیاس لگا کرتی تھی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ استنجے کے لیے میں گیا، پیشاب کرنے کے لیے گیا، اور جو پیشاب کرا تو مجھے معلوم ہوا کہ کسی ٹھوس چیز پر میرے پیشاب کے قطرے پڑ رہے ہیں۔ یہ سمجھا تھا کہ نرم زمین ہے، کسی چیز پر جو چیز پڑی ہوئی ہے، انسان استنجا کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے زمین ٹھوس ہے یا نرم ہے۔ فرماتے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو لگایا کہ کیا ہے وہ ٹھوس چیز، ہاتھ میں ایک چمڑا لگ گیا مجھے اور میں نے اسے دھویا۔ اللہ اگر چاہتا تو یوں ہی چمڑا دے سکتا تھا۔ استنجا کروایا اور اسے صاف کروایا، صاف کروانے کے بعد حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے دھویا اور دھونے کے بعد اس کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں گھول کر پی لیا۔ حالات آئے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا حالات آئے آپ کے ساتھ؟ یہی حالت کہ جمعہ میں گرم گرم پانی نہا کر آئے اور 1 گھنٹہ پہلے آپ نے دکان کو بند کر دیا اور ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ میں نے اللہ کے لیے قربانی دے دی۔ ارے تم اللہ سے کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مانگتے ہو اللہ دنیا بھی اچھا رکھ، دین بھی اچھا رکھ۔ مانگنا چاہیے، اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہ سے غریبی نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے تنگی نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے بیماریاں نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے حالات کے خراب ہونے کو نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ ہم آپ سے دین میں اور دنیا میں دونوں میں ہم جو ہے عافیت چاہتے ہیں، نہیں مانگنا چاہیے،
بیماری نہیں مانگنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. قرض نہیں مانگنا چاہیے، حالات کی تنگی کو نہیں مانگنا چاہیے. اچھائی کو مانگتے ہیں. چھوٹے 2-4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک ہر کسی کو یہ دعا یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا دے. انصاف سے بتاؤ کہ دنیا میں کتنے برس رہنا ہے؟ تمہارے باپ کتنے سال رہ کر گئے؟ تمہارے دادا تمہارے پردادا کتنے ہزار برس دنیا میں رہ کر گئے؟ کتنے برس تمہیں دنیا میں رہنا ہے؟ اور اس ملک میں جو قبرستان ہے کتنے ہزار سال پرانے، اس میں اگر کوئی قبرستان 5000 سال پرانا ہے اور اس میں ایک مردے کو دفن کیا گیا ہے تو 5000 سال عالم برزخ کے ہو گئے. 5000 سال اس قبر کے ہو گئے، اور آئندہ قیامت تک کتنے سال گزارے اللہ کو معلوم. پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں، پوری دنیا میں آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں کوئی 5000 سال زندگی گزارا. قیامت کا ایک سال دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. اس کے لیے کیا تیاری؟ اور اس کے بعد نہ دن نہ رات نہ مہینے نہ سال، کوئی کیلنڈر نہیں. انصاف سے پوچھو، انصاف سے آپ بتائیں کہ میاں بیوی کے فیصلے کا مسئلہ آیا اور کوئی چیز دونوں میں برابر سرابر تقسیم کرنا ہے. 1000 روپے ہیں اور دونوں میں دینے ہیں، 500 روپے ادھر دے دیے، 500 روپے ادھر دے دیے، اسی کو تو انصاف کہتے ہیں. دو بھائیوں میں ایک دکان کو تقسیم کرنا ہے، ایک پراپرٹی کو تقسیم کرنا ہے، 1000 اسکوائر فٹ ہے، 500 ادھر دے دیے، 500 ادھر دے دیے، اس کو انصاف کہتے ہیں. 1000 روپے میں آپ نے بیگم کے 1 روپیہ دے دیا اور 999 روپے شوہر کے دے دیے. دنیا کی کوئی عدالت اور دنیا کا کوئی سمجھدار اس فیصلے کو مان سکتا ہے؟ پاگل احمق، یہ کوئی فیصلہ ہوا؟ آپ نے جب دنیا میں بھلائی مانگی، آپ نے جب آخرت کے لیے بھلائی مانگی، دنیا کے بقدر آپ دنیا کی محنت کریں، آخرت کی عمر کے بقدر آخرت کی محنت کریں. ہو کیا رہا ہے؟ دنیا 60 سال کی اور دنیا 70 سال کی، یہ مان لیا 100 سال کی، محنتیں کتنی اور آخرت کے لیے تیاری کتنی. اور اللہ سے شکوا، دنیا میں بھی اچھا دے دے، آخرت میں بھی اچھا دے دے. ایک جمعہ کے لیے دکان بند نہیں ہو سکتا، کاروبار ختم نہیں کر سکتے. کتنی محنتیں دنیا کے لیے، رات کا سونا، دن کا جگنا، سفر کرنا، اپنے ملک میں رہنا، یہ بچوانی، یہ بڑھاپا، یہ چلت، یہ پھرت، یہ سواریوں میں جانا، یہ ٹیلی فون میں بات کرنا، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی اچھا دے دے، آخرت میں بھی اچھا دے دے. محنت کس پر ہو رہی ہے؟ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا ومن کان یرید حرث الآخرہ نؤتیہ منہا. اللہ نے کہا اگر کوئی دنیاوی کھیتی پر محنت کرے گا ہم دیں گے. یہ اللہ نے کہا دستور ہے، ہمارا قانون ہے. اگر کسی نے دھان ڈالا ہے دھان نکلے گی، گنا کیوں نکلے گا اس سے. کسی نے راگی ڈالی ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے پروردگار عالم بھول کر میں نے راگی ڈال دی، تو مجھے گنا دے دے. دے دے گا اللہ. من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. جیسے کھیتی ہوگی، جیسے ہل چلائیں گے، جو بیج ڈالیں گے ہم وہ پھل دیں گے. محنت دنیا پر ہو رہی ہے. رات میں سونے سے پہلے حدیث میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. قیامت کے دن تیرا دامن تھامنے سے پہلے، تیرا دامن پکڑنے سے پہلے، تیرا حساب و کتاب کرنے سے پہلے اپنا حساب ایک مرتبہ لے لے. عدالت میں پیش والا اپنا حساب کر لیتا نہیں کر لیتا. یجمان کو نوکر حساب کتاب دینے سے پہلے ایک مرتبہ حساب و کتاب دیکھ لیتا نہیں دیکھ لیتا. وزیر مالیات، فائنانس منسٹر بجٹ میں حساب و کتاب پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حساب و کتاب دیکھ لیتا نہیں دیکھ لیتا. تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کی عدالت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ ایک مرتبہ دیکھ لے
اپنی زندگی کا کتنا حصہ تو نے دنیا کا کتا بن کر گزارا، دین کے لیے کتنا وقت لگا، کی عمر کیا ہے اور دنیا کیا ہے، اور خدا سے تو کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اچھا دے دے اور آخرت میں بھی اچھا دے دے۔ محنت دنیا پر ہو رہی ہے اور بھلائیوں کو طلب کیا جا رہا ہے، خدا کا دستور ہے۔ آپ پانی کی جگہ پر کنواں کھودیں گے پانی نکلے گا، تیل کی جگہ پر کھودیں گے تیل نکلے گا، آپ معدنیات کی جگہ پر زمین کھودیں گے لوہا نکلے گا، سونا نکلے گا، دھات نکلے گی۔ آپ کی محنت جیسے ہوگی، کیا ہو رہی ہے آپ کی محنتیں، کیا ہے آپ کی قربانیاں، کیا ہے آپ نے اپنے نفس کی قربانیاں دی، اپنے خواہشات کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی۔ اللہ کا وعدہ اگر پورا ہونا ہوتا، عبادتوں پر، سجدوں پر، حج پر، زکات پر، قربانیوں پر، ہر سال قربانی نہ دینے والا بھی قربانی دے رہا، پوچھتے نہیں لوگ گزشتہ سال میں نے نہیں دی قربانی، مثال دے رہا ہوں، نبی کے نام پر دوں، اپنے نام پر دوں، عقیقہ کروں یا قربانی دوں، ماں باپ کے نام پر دوں یا اپنی پر، لوگ پوچھتے ہیں۔ اب تک سینکڑوں لوگ پوچھ چکے ہیں۔ ہر آنے والے سال قربانی دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پھر پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ عبادتیں بڑھ رہی ہیں، مسجدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، احرام پہننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، عرفات میں رونے چلانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نبی کے روزے کو سینے سے لگانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، حافظوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور خدا نے کہا انا لننصر رسلنا، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایک فرعون، ایک جابر، ایک ظالم پوری دنیا کے مسلمانوں کے ناک میں دم کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کا ظالم فرعون، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ جس سرزمین میں اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ، وہاں کے لوگ ڈر رہے۔ جس سرزمین میں نبی کا روضہ ہے، جس سرزمین میں نبی کی مسجد ہے، جس سرزمین میں جنت البقیع ہے، جس سرزمین میں جبرائیل امین آیا جایا کرتے تھے، آج وہ سرزمین والے اس فرعون کے محتاج ڈر رہے۔ متی نصر اللہ، پوچھا صحابہ کرام نے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب۔ ارے لوگوں کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے۔ مکے والے اس یہودی کے، اس ظالم کے، اس خدا کے باغی کے، اس خدا کے دشمن کے، پوری دنیا جب چاہا کسی اسلامی کنٹری، اسلامی ملک، مجاہدوں کے اسلامی مرکز کو تہس نہس کر دیا، آن کی آن میں افغانستان کے وجود کو ختم کر دیا۔ پورے عالم میں، پوری سرزمین میں ایک اسلامی مملکت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ بے پردہ کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کھیل کے میدان میں مرد کو گھٹنے سے اوپر کپڑا رکھنے کی اجازت نہیں تھی، رنڈیوں کو سزا دی جاتی تھی، زانیہ کا سنسار کیا جاتا تھا، شراب پر پابندی تھی، افیم گانجے پر پابندی تھی۔ آن کی آن میں افغانستان دنیا کے نقشے سے ان طالبان کی حکومت تہس نہس ہو گئی۔ ایک دھاک تھی عراق کی، اسلامک ممالک میں، اسلامک کنٹریز میں اس کے پاس زہری گیس ہے، ایٹمی طاقت ہے اور فوجی آن بان ہے، شان ہے۔ صدام کس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کس مذہب سے ہو، اور ظالم ہو، مظلوم ہو، اس بحث سے قطع نظر عراق دنیا کے ان 52 اسلامک کنٹریز میں تھا اور سر فہرست تھا، جو امریکہ کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا تھا اور لوہے کے چلے امریکہ کی منہ میں ڈالنے والا تھا۔ آن کی آن میں اس کی آن بھی ختم ہو گئی، شان بھی ختم ہو گئی۔ وہ صدام جس کی دھاک اور بندوق کی نوک پر، جس نے 22 سال سے زیادہ حکومت کی تھی، اور جب اس کو پکڑا گیا اسے معلوم ہو رہا تھا کوئی سائیکل چور ہے جس کو مجرمانہ حالت میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی اس کا منہ کھلوایا جا رہا ہے،
کبھی بالوں میں جوئیں نکالی جا رہی ہیں، کبھی گردن کو موڑا جا رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے بڑی ذلت کے ساتھ اور بڑی شرم کے ساتھ، بے حیائی کے منظر کے ساتھ، اور جس کمرے میں رکھا گیا وہاں پر بش کی تصویر لگا کر روحانی اذیت دینے کے لیے لگائی گئی۔ ایک آنے میں، ایک شان میں جو اسلامی مملکت کا وقار تھا اور جو شان تھی، جو آن تھی اور جو عظمت رفتہ تھی، ایک آنے میں ختم ہو گئی۔ پھر خدا کا وعدہ کیا ہوا؟ سی بات نہیں کہ سارے عراق میں سب شیعہ ہی رہتے ہوں، صدام کے پجاری رہتے ہوں، کچھ تو اللہ والے ہوں گے، کچھ تو پرہیزگار ہوں گے، کچھ تو نمازی ہوں گے، کچھ تو صوفیاء ہوں گے، کچھ اہل دل ہوں گے۔ پھر اللہ کی مدد کیا ہوئی؟ اللہ کی نصرت کیا ہوئی؟ آپ چلے جائیں لیبیا میں، چلے جائیں مصر میں، چلے جائیں فلسطین میں۔ میں نے کہا کہ جس سرزمین میں مکۃ المکرمہ ہے، جس سرزمین میں مدینۃ المنورہ ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر، حدیث میں اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے تھے، پھر یہ وعدے اللہ تعالیٰ پورے کیوں نہیں فرما رہے؟ کیوں؟ جیسے رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، سطح ہستی سے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایران میں، لوگوں نے کہا ایران میں آنے والا زلزلہ امریکہ میں کیوں نہیں آیا؟ وہ جو مصر کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، 125 مسافر جس کے مر گئے، امریکہ میں لوگ دلوں کی تمنا ہے اور زبانوں پر دعائیں ہیں، اور ان کے لیے کون سی مسجد ہوگی؟ مکے کا وہ کون سا امام ہے جو جمعہ میں اور اجتماعی دعاؤں میں ان کی بدعا نہ کرتا ہو؟ سنیں آپ، آج جمعہ ہے، اگر آپ کے یہاں اس کا انتظام ہے کہ آپ خطبہ جمعہ سن سکتے ہیں، میں اور آپ اپنے بیویوں بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل عرب بزدل ہیں، مکے کا امام یہود و نصارہ کی تباہی بربادی کے لیے دعا کرتا ہے۔ لاکھوں زائرین، عمرہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے مہمان، اللہ کے مہمان، نبی کے در کے مہمان آمین کہتے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آپ دیکھیں کسی بھی نماز کے ٹیلی کام، اذان اور اقامت کے بیچ کا جو منظر ہوتا ہے، کعبے کے غلاف کو چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ دشمن کو تباہ نہیں کر رہا ہے اور مسلمانوں پر مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ ہم نے اس ہندوستان کے اندر گجرات کے کھیل کو دیکھا، اس ہندوستان میں ملیالہ کے کھیل کو دیکھا، میرٹھ کے کھیل کو دیکھا، مراد آباد کے کھیل کو دیکھا، کرناٹک کے فرقہ وارانہ بیلگام کے فساد کو دیکھا، ہزاروں فساد ہم نے دیکھے، لیکن ہے کہ فرقہ پرست جو تنظیم ہے اور فرقہ پرست جو پارٹی ہے، فرقہ پرست جو جماعت ہے، وہ تو جیت رہی ہے اور مسلمان ہار رہا ہے۔ مسلمان کہنے کے لیے شرمسار ہو رہا ہے، داڑھی رکھنے کے لیے شرم آ رہی ہے، ٹوپی پہننے کے لیے شرم آ رہی ہے۔ دو چار مسلمان جائیں اور بس میں، ٹرین میں، غیر قوم ہو، ہندو ہو، بتوں کے پجاری ہو، گاؤں ماتا کے پیشاب پینے والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے شرم کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہوئی؟ اگر اللہ کی مدد ان نمازوں کی بنیاد پر ہوتی، اللہ کی مدد اس حج کے بنیاد پر ہوتی، اللہ کی مدد اس زکات، اس قربانی، اس عمرے کی بنیاد پر ہوتی، آج مسلمان کو کوئی انگلی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اللہ کی مدد عبادتوں پر نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کی مدد یہ امت اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ آپ کسی ہوٹل میں جائے، ہوٹل بڑی عالیشان ہے، ڈیکوریشن ہے اور حسین حسین دوشیزائیں اور خوبصورت لڑکیاں خدمت کر رہی ہیں، سونے کے پلیٹ ہیں، چاندی کے برتن ہیں اور زمرد، یاقوت، مرجان، ہیرے جواہرات کے گلاس ہیں، سب کچھ ہے، کھانا بے لذت ہے۔ بھئی جس ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے، کھانا بے لذت ہے، برتن خوبصورت ہیں، لڑکیاں خدمت گزار ہیں، سب کچھ ہے، آپ کہیں گے یہ ہوٹل استعمال کے لائق ہے؟ ایک گاڑی میں آپ نے بیٹھا، سیٹیں ہیں بڑی خوبصورت، بڑی نرم اور بڑی آرام دہ، سب کچھ، لیکن ہے بس چلتی نہیں، کوئی اس بس میں بیٹھے گا؟ اللہ کی مدد، اللہ نے کبھی نہیں کہا ہماری مدد مسلمانوں پر نماز کے ساتھ ہے، اللہ نے کبھی نہیں کہا ہماری مدد مسلمانوں کے ساتھ زکات کے ساتھ ہے، ہماری مدد مسلمانوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا یہ شاخیں ہیں، یہ ڈالیاں ہیں،
یہ پھول ہیں، یہ پتیاں ہیں. اس امت کا مقصد یہ نہیں کہ یہ امت 5 وقتہ نماز پڑھ لے، یہ امت روزے رکھ لے، یہ امت حج بیت اللہ کر لے، بلکہ اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے، اس امت کو خیر الامم جو کہا ہے، امتوں میں بہترین امت ہے، امتوں میں افضل ترین امت ہے. اور جیسے کسی آدمی نے کوئی کارخانہ بنایا اور کوئی اس نے فیکٹری بنائی اور اس نے کوئی پل بنایا، امت 5 وقتہ نماز پڑھ لے، یہ امت روزے رکھ لے، یہ امت حج بیت اللہ کر لے، بلکہ اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے، اس امت کو خیر الامم جو کہا ہے، امتوں میں بہترین امت ہے، امتوں میں افضل ترین امت ہے. اور جیسے کسی آدمی نے کارخانہ بنایا اور کوئی اس نے فیکٹری بنائی اور اس نے کوئی پل بنایا، تو اس نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو ادگھاٹن کے لیے بلایا، افتتاح کے لیے بلایا، اوپننگ سرمنی کے لیے بلایا. بنانے والے کا باپ نہ داخل ہوگا جب تک کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ربن نہ کاٹے. کیا سکتا ہے؟ بنایا اس نے، انویسٹ اس نے کیا، پیسہ اس نے لگایا. نہیں جی، جب تک اس کا ربن نہیں کٹے گا وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے، وزیر اعظم نہیں آئیں گے، میرا باپ بھی نہیں جا سکتا، میرا بیٹا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے کہا کہ جنت رضوان حرام ہے. موسیٰ کی امت کا داخلہ، عیسیٰ کی امت کا داخلہ، لوط کی امت کا داخلہ، ابراہیم کی امت کا داخلہ، آدم کے بچوں کا داخلہ، جب تک کہ میرے حبیب مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے. آخر میں آئی عمریں چھوٹی، کمزور. اللہ نے کہا رضوان پر پابندی لگا دی. یہ رضوان کون ہے؟ گیٹ کیپر ہے جنت کا، یہ خادم ہے، واچ مین ہے، جنت کے فرشتے ہیں. کہا کہ کوئی امت کا فرد داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اس کے اندر نہ ہو جائے. اتنا بڑا مقام ہے اس امت محمدیہ کا. تو اس امت محمدیہ کا جو مقام ملا ہے انفرادی نماز پڑھنے کے لیے، فرائض پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس امت کا مقصد وہ ہے جو نبی دنیا میں اپنا مقصد لے کر آئے. اللہ کی مدد نبی کے مقصد کی تکمیل پر آتی ہے، نمازوں پر نہیں آتی، روزوں پر نہیں آتی. یہ نماز میری اور تیری قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے ہے. شوہر نماز پڑھے گا تو بیوی اگر نماز نہ پڑھے گی تو شوہر کی نماز بیوی کو نفع دے گی؟ مجھے بتائیں. بیوی نماز پڑھے گی، بیوی صدقہ دے گی، بیوی حج کرے گی، عمرہ کرے گی، اور شوہر نہ کرے تو کیا؟ اگر بیوی اللہ یہ کہے گا چل 5 حج تیرے شوہر اولاد کرے، اللہ یوں کہے گا چل 2 حج تیری ماں کو دے دے اور 2 حج تیرے باپ کو دے دے. یہ عبادتیں انفرادی ہیں. تیری عبادت تیری قبر کے ساتھ تیرے عمل کی پوٹلی لے کر تیری قبر میں چلے جائیں گے. تیری قبر کے پاس میں سونے والی تیری ماں کو تیری نیکی کا حصہ نہیں پہنچے گا، تیرے باپ عمل کا حصہ نہیں پہنچے گا. یہ عمل ہے تیرے اور میرے قبروں کی حفاظت کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہے. اس سے امت کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا مقصد نہیں ہوا. آپ کی امت اور آپ کے قوم کا مقصد یہ ہے کہ نبی جس کام کو لے کر آئے اس کام کی تکمیل یہ امت کرے. کیا تھا نبی کا کام؟ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اور کہا اخرجت للناس. آپ یہاں پر غور کریں، تم کو نکالا گیا ہے نمازوں کے لیے. اخرجت للصلاۃ، اخرجت للزکاۃ، اخرجت للحج، اخرجت للعمرہ. یہ نہیں کہا اخرجت للناس. تیرا اپنے لیے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا. کتا بھی اپنی زندگی کر لیتا ہے، گدھا اپنی زندگی کر لیتا ہے، جانور اپنی زندگی کر لیتا ہے. اپنی نمازیں تو پڑھ لے، اپنے روزے تو رکھ لے،
تو اس گلی کے ہڈی کھانے والے کتے میں اور تجھ میں کیا فرق ہوا؟ اس نے اپنے لیے ہڈیاں کھائی اور تو نے اپنے لیے نماز پڑھی. اس امت کا مقصد ہی یہی اللہ نے فرمایا کہ اس امت کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پیدا کی گئی ہے. اپنی جنت کی فکروں کے ساتھ، اپنے عذاب قبر کی نجات کی فکر کے ساتھ امت کی فکر کرے، عالم کی فکر کرے، قوم کی فکر کرے، محلے والوں کی فکر کرے، بیوی کی فکر کرے، بچوں کی فکر کرے. یہ چلتا پھرتا مردہ ہے جو صبح میں مؤذن کی آواز سنتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ کر آتا ہے. یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بیٹے کی لاش ہے، یہ بہو کی لاش ہے، یہ بیگم کی لاش ہے، یہ مردے ہیں جو نماز کو نہیں جگا رہا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، بی پی کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، رات میں مچھر نہ ستائے، اذان کو انتظار کر رہا، اٹھ کر آ گیا. اسے کیوں نہیں جگایا؟ یہ مردے ہیں جو پڑے ہوئے، ان پر نماز نہیں، تیری نماز نہیں رکھ کے تو اپنے فریضے کو مکمل انجام نہ دے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا پہاڑوں کی شکل میں لے کر جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہوا جائے گا. وہ شوہر داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، اور عورت ایک نمبر کی مکار بدکار بازاری عورت، کوئی تربیت نہیں. اس نے سوچ لیا میری قبر کی جھڑتی میں دے لوں گا اور اس کی قبر کی جھڑتی وہ دے لے گی. چلو ایک قدم پڑھ کر میاں بیوی نمازی ہو گئے. تیری لڑکیاں کیا پہن رہی ہیں؟ تیری لڑکیاں کس سے بات کر رہی ہے؟ تیرے لڑکے کیا آوارہ گردی کر رہے ہیں؟ ہماری قبر کی جھڑتی حدیث کہتی ہے پہاڑوں کی شکل میں لے کر جائے گا ایک آدمی، جنت کی طرف قدم بڑھائے گا اعمال کو لے کر. او شراق پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، حج پر حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، زکات دینے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، اس سے تیرا دین مکمل نہیں ہوا، جنت کی سند نہیں ملی اور جنت کا پروانہ نہیں ملا. وہ لے کر جائے گا، حدیث کہتی ہے. تو اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی اے اللہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو اتنے سارے ڈھیر سارے اعمال کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے. تو کہے گی اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم نماز کو جایا کرتا تھا لیکن کبھی مجھے نماز کے لیے نہیں کہا. بیوی برا مان جائے گی، پر کٹائے، بدکار بنے، زانیہ بنے، فاحشہ بنے، برا مان جائے گی. صاحب اللہ سے رشتہ توڑ لو، نبی سے رشتہ توڑ لو، قرآن کو رون دو، حدیث کے احکامات کو پسے پش ڈال دو. نہیں، اس کا دل جیت رہا ہے. اب ہم اس کو کہے بیوٹی پارلر نہ جا، غیروں کے سامنے رنڈیوں کی طرح نہ جا، میری بیگم ناراض ہو جائے گی. آج ناراض ہوگی، کل تو جنت کو جائے گا. اللہ سے کہے گی پروردگار عالم رنڈی بن کر گھوما کرتی تھی اور بیانات سنا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنا گناہ کا کام ہے. کہے گی اے اللہ اس کے اعمال مجھے دے دے. جتنے اعمال اس حق کے چھیننے پر بنتے تھے وہ اعمال چھین لے گی. صاحبزادے آئیں گے، جس صاحبزادے کو انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے لون لیا تھا، آپ نے قرض لیا تھا، آپ ساتھیوں کے درمیان ذلیل ہو گئے تھے، رسوا ہو گئے تھے، بدنام زمانہ ہو گئے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر تھوکا کرتے تھے او یہ شریف صاحب ہیں بے حیا. اس امت کا مقصد یہ نہیں کہ یہ امت 5 وقتہ نماز پڑھ لے، یہ امت روزے رکھ لے، یہ امت حج بیت اللہ کر لے، بلکہ اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے، اس امت کو خیر الامم جو کہا ہے، امتوں میں بہترین امت ہے، امتوں میں افضل ترین امت ہے. اور جیسے کسی آدمی کارخانہ بنایا اور کوئی اس نے فیکٹری بنائی اور اس نے کوئی پل بنایا تو اس نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو ادگھاٹن کے لیے بلایا، افتتاح کے لیے بلایا، اوپننگ سرمنی کے لیے بلایا. بنانے والے کا باپ نہ داخل ہوگا جب تک کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ربن نہ کاٹے. کیا سکتا ہے؟ بنایا اس نے، انویسٹ اس نے کیا، پیسہ اس نے لگایا. نہیں جی، جب تک اس کا ربن نہیں کٹے گا وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے، وزیر اعظم نہیں آئیں گے، میرا باپ بھی نہیں جا سکتا، میرا بیٹا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے کہا کہ جنت
رضوان حرام ہے، موسیٰ کی امت کا داخلہ، عیسیٰ کی امت کا داخلہ، لوط کی امت کا داخلہ، ابراہیم کی امت کا داخلہ، آدم کے بچوں کا داخلہ، جب تک کہ میرے حبیب مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ آخر میں آئی عمریں چھوٹی، کمزور، اللہ نے کہا رضوان پر پابندی لگا دی۔ یہ رضوان کون ہے؟ گیٹ کیپر ہے جنت کا، یہ خادم ہے، واچ مین ہے، جنت کے فرشتے ہیں۔ کہا کہ کوئی امت کا فرد داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اس کے اندر نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس امت محمدیہ کا، تو اس امت محمدیہ کا جو مقام ملا ہے انفرادی نماز پڑھنے کے لیے، فرائض پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس امت کا مقصد وہ ہے جو نبی دنیا میں اپنا مقصد لے کر آئے۔ اللہ کی مدد نبی کے مقصد کی تکمیل پر آتی ہے، نمازوں پر نہیں آتی، روزوں پر نہیں آتی۔ یہ نماز میری اور تیری قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے ہے۔ شوہر نماز پڑھے گا تو بیوی اگر نماز نہ پڑھے گی تو شوہر کی نماز بیوی کو نفع دے گی؟ مجھے بتائیں، بیوی نماز پڑھے گی، بیوی صدقہ دے گی، بیوی حج کرے گی، عمرہ کرے گی، اور شوہر نہ کرے تو کیا؟ اگر بیوی اللہ یہ کہے گا چل 5 حج تیرے شوہر اولاد کرے، اللہ یوں کہے گا چل 2 حج تیری ماں کو دے دے اور 2 حج تیرے باپ کو دے دے۔ یہ عبادتیں انفرادی ہیں۔ تیری عبادت تیری قبر کے ساتھ تیرے عمل کی پوٹلی لے کر تیری قبر میں چلے جائیں گے۔ تیری قبر کے پاس میں سونے والی تیری ماں کو تیری نیکی کا حصہ نہیں پہنچے گا، تیرے باپ عمل کا حصہ نہیں پہنچے گا۔ یہ عمل ہے تیرے اور میرے قبروں کی حفاظت کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس سے امت کا مقصد پورا نہیں ہوا، اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا مقصد نہیں ہوا۔ آپ کی امت اور آپ کے قوم کا مقصد یہ ہے کہ نبی جس کام کو لے کر آئے اس کام کی تکمیل یہ امت کرے۔ کیا تھا نبی کا کام؟ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اور کہا اخرجت للناس، آپ یہاں پر غور کریں، تم کو نکالا گیا ہے نمازوں کے لیے، اخرجت للصلاۃ، اخرجت للزکاۃ، اخرجت للحج، اخرجت للعمرہ۔ یہ نہیں کہا اخرجت للناس، تیرا اپنے لیے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کتا بھی اپنی زندگی کر لیتا ہے، گدھا اپنی زندگی کر لیتا ہے، جانور اپنی زندگی کر لیتا ہے۔ اپنی نمازیں تو پڑھ لے، اپنے روزے تو رکھ لے، تو اس گلی کے ہڈی کھانے والے کتے میں اور تجھ میں کیا فرق ہوا؟ اس نے اپنے لیے ہڈیاں کھائی اور تو نے اپنے لیے نماز پڑھی۔ اس امت کا مقصد ہی یہی اللہ نے فرمایا کہ اس امت کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اپنی جنت کی فکروں کے ساتھ، اپنے عذاب قبر کی نجات کی فکر کے ساتھ امت کی فکر کرے، عالم کی فکر کرے، قوم کی فکر کرے، محلے والوں کی فکر کرے، بیوی کی فکر کرے، بچوں کی فکر کرے۔ یہ چلتا پھرتا مردہ ہے جو صبح میں مؤذن کی آواز سنتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ کر آتا ہے، یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بیٹے کی لاش ہے، یہ بہو کی لاش ہے، یہ بیگم کی لاش ہے، یہ مردے ہیں جو نماز کو نہیں جگا رہا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، بی پی کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، رات میں مچھر ستائے، اذان کو انتظار کر رہا، اٹھ کر آ گیا، اسے کیوں نہیں جگایا؟ یہ مردے ہیں جو پڑے ہوئے، ان پر نماز نہیں، تیری نماز نہیں رکھ کے تو اپنے فریضے کو مکمل انجام نہ دے۔ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں لے کر جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہوا جائے گا۔ وہ شوہر داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، اور عورت 1 نمبر کی مکار بدکار بازاری عورت، کوئی تربیت نہیں، اس نے سوچ لیا میری قبر کی جھڑکی میں دے لوں گا اور اس کی قبر کی جھڑکی وہ دے لے گی، چلو 1 قدم پڑھ کر میاں بیوی نمازی ہو گئے۔ تیری لڑکیاں کیا پہن رہی ہیں؟ تیری لڑکیاں کس سے بات کر رہی ہے؟ تیرے لڑکے
کیا آوارہ گردی کر رہے ہیں؟ ہماری خبر کی جھڑتی حدیث کہتی ہے پہاڑوں کی شکل میں لے کر جائے گا ایک آدمی، جنت کی طرف قدم بڑھائے گا اعمال کو لے کر. او شراب پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، حج پر حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، زکات دینے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، اس سے تیرا دین مکمل نہیں ہوا، جنت کی سند نہیں ملی اور جنت کا پروانہ نہیں ملا. وہ لے کر جائے گا، حدیث کہتی ہے. تو اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی اے اللہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو اتنے سارے ڈھیر سارے اعمال کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، نہیں دکھ رہا ہے. تو کہے گی اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم نماز کو جایا کرتا تھا لیکن کبھی مجھے نماز کے لیے نہیں کہا. بیوی پوری برا مان جائے گی، پر کٹائے، بدکار بنے، زانیہ بنے، فاحشہ بنے، برا مان جائے گی. صاحب اللہ سے رشتہ توڑ لو، نبی سے رشتہ توڑ لو، قرآن کو رون دو، حدیث کے احکامات کو اسے پسے پش ڈال دو. نہیں، اس کا دل جیت رہا ہے. اب ہم اس کو کہے بیوٹی پارلر نہ جا، غیروں کے سامنے رنڈیوں کی طرح نہ جا، میری بیگم ناراض ہو جائے گی. آج ناراض ہوگی، کل تو جنت کو جائے گا. اللہ سے کہے گی پروردگار عالم رنڈی بن کر گھوما کرتی تھی اور بیانات سنا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے نہیں کہا کہ یہ کام کرنا گناہ کا کام ہے. کہے گی اے اللہ اس کے اعمال مجھے دے دے. جتنے اعمال اس حق کے چھیننے پر بنتے تھے وہ اعمال چھین لے گی. صاحبزادے آئیں گے، جس صاحبزادے کو انجینئر بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے لون لیا تھا، آپ نے قرض لیا تھا، آپ ساتھیوں کے درمیان ذلیل ہو گئے تھے، رسوا ہو گئے تھے، بدنام زمانہ ہو گئے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر تھوکا کرتے تھے او یہ شریف صاحب ہیں بے حیا رذیل صاحب جو قرض لے کر کبھی واپس دینے کا نام نہیں لیتے. جس کی دنیا بنانے کے لیے آپ ذلیل ہوئے، کہیں گے پروردگار عالم اپنا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہیں جنت میں جا رہے ہیں، نظر نہیں آتا. فرمائیں گے کیسے جائیں گے جنت میں؟ اس کے سامنے میں شیونگ کیا کرتا تھا، داڑھی بڑھایا کرتا تھا، یہ مجھے لاش سمجھ کر روند کر، مجھے پیر مار کر فجر کو جایا کرتا تھا، نمازوں کو جایا کرتا تھا. کبھی اس سے جھوٹے منہ سے نہیں کہا کہ بیٹے اٹھ تو بھی نماز پڑھ لے. اس کے سامنے بے حیائی کی فلموں کو دیکھا کرتا تھا، کبھی جھوٹے منہ سے نہیں کہا کہ بیٹا آنکھوں کا زنا نہ کرنا. خود سگریٹ منگوا کر پیا کرتا تھا، بیڑی منگوا کر پیا کرتا تھا، اور خود جو ہے مجھ سے گندے ناول منگوایا کرتا تھا. یہ کیسے چلا جائے گا؟ اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری تھی خو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی بچانا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا. تو نے آدھی نماز پڑھی، آدھی نہیں پڑھی. ظہر کی 4 رکعت ہے نا، مکے میں پڑھے، مدینے میں پڑھے، ملک میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے، 4 رکعت ہے. اگر کوئی 2 رکعت پڑھے ہوئے گی نماز. اللہ نے کہا خو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یہ 2 رکعت ہوئی. واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، یہ 2 رکعت ہوئی. یہ 4 رکعت پورے ہوں گے تب نماز پوری ہوگی. آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر ظہر کی 2 پڑھ کر، جمعہ کی 1 پڑھ کر اللہ سے کہتے ہیں پروردگار جنت دے دے. خدا کہے گا تیری نماز ہی نہیں ہوئی. ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے. ایک کافر ساری زندگی نماز پڑھے، نماز قبول نہیں، ایک سجدہ بھی قبول نہیں. ایک کافر ساری زندگی روزہ رکھے، ایک کافر ساری زندگی صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ تعالیٰ کچھ دنیا میں اس کی مشکلات تو دور کر دیں گے لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایمان جڑ ہے اعمال کی. لیکن یہاں مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایمان کو بعد میں لایا. یہ ایمان تو ہے ہی، لیکن اہل ایمان، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تو امر بالمعروف اور نہیں بالمنکر نہ کرے. ایمان ہے اصل، لیکن اس کو بعد میں لایا کہ اس کو اگر مضبوط کرنا ہے، اس کو اگر طاقتور بنانا ہے تو خود بھلائی پر چلنا ہوگا اور بھلائیوں کا حکم دینا ہوگا، خود برائیوں سے رکنا ہوگا اور دوسروں کو برائیوں سے رکنا ہوگا. شادی میں ویڈیوگرافی ہوتی نہیں ہوتی، لڑکی والوں پر ظلم ہوتا نہیں ہوتا. کہتا ہے بے حیا کہ میں نے کتا بن کر ان کی ہڈیاں، اگر میں نہ جاؤں اس دعوت کے اندر تو
تو لوگ مجھے کہیں گے کیا تو نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا؟ تجھے دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے نبی کے سنتوں کی قربانی دینی پڑے تو دے رہا ہے، اسلام کی قربانی دینی پڑے تو دے رہا ہے، خدا کی وحدانیت اور عظمت مصطفیٰ کی قربانی دینی پڑے تو دے رہا ہے، لیکن دوستی میں فرق رہا ہے صاحب۔ میں نہ جاؤ کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح بمبے سسٹم میں کھڑے ہو کر کھا رہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، نہ جاؤ تو برا مان جائیں گے۔ نبی برا مانے جس نے نوازوں کو شہید کیا تیرے خاطر، نبی برا مانے جس نے تیرے لیے اپنے لیے دندان مبارک کو شہید کیا، وہ نبی برا مانے جس نے اپنے بیٹی کے گھرانے میں تین دنوں تک قبر و قاقے کو چلایا اور کبھی جو ہے نہ کی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، عیادت کے لیے ابا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ابا تشریف لے جا رہے، ساتھ میں صحابی تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان نے اجازت چاہی کہ آپ کے ابا کے ساتھ اس کا ایک صحابی بھی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا آپ تو آ سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھی نہیں آ سکتا۔ اب بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ اگر میں جسم کو چھپاتی ہوں تو چہرہ کھل جاتا ہے اور چہرے پر کپڑا رکھتی ہوں تو جسم پر کپڑا نہیں آتا۔ عمران ابن حسین غیر محرم ہے، وہ نہیں آ سکتا میرے گھر میں۔ فاقے چلے ہیں اور بنو کمرے، بلڈنگیں بنو، یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا بھر کی عورتوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی بے وقوف نہیں تھی، کوئی پاگل نہیں تھی۔ اور کمرہ ہوتا، یہ پکانے کی روم ہے، یہ ڈائننگ ہال ہے، یہ چپل ہال ہے، یہ فلاں ہال ہے، تو چلی جاتی حضرت فاطمہ کسی اور کمرے میں اور کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، پردہ ہو گیا۔ کمرہ ایک، اسی میں سونا، اسی میں کھانا اور اسی میں رہنا، اسی میں پکانا، اسی میں غسل کرنا، سب کچھ آل ان ون ہے۔ تبھی تو آپ نے کہا ابا حضرت عمران نہیں آ سکتے۔ ابا نے کہا لو، اپنی چادر کو اٹھا کر پھینک دیا، دیوار سے چمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنے اوپر چادر کو ڈال لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کوئی اور ڈائننگ ہال نہیں تھا، کوئی اور بیڈ روم نہیں تھا۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ کی حالت آپ نے دیکھی، آپ نے ان کی حالت دیکھی، ایک دوسرے سے چمٹ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فاطمہ کیا حالت ہو گئی ہے تیری؟ ایک تو بیمار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر عرض کرنے لگی ابا جان اللہ کی عزت و جلالت کی قسم 3 دن اور 3 رات ہو گئے تمہارے بیٹی کے پیٹ میں کوئی صحیح لقمہ داخل ہوئے، ایک نے بیماری نے ستا رکھا ہے، فقر و فاقی نے ستا رکھا ہے، کوئی خادم نہیں، کوئی نوکر نہیں۔ نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، نبی دعا کرے اللہ کا عرش کام ہو جاتا ہے، نبی دعا کرے اس کے عرش کے فرشتے نبی کی دعا کو لے جا کر خدا تک پہنچاتے ہیں، نبی دعا کرے خداوند قدوس اسے قبولیت کا درجہ مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ نبی جس کے لیے کہا گیا آپ اگر چاہیں بہت کا پہاڑ سونا بنا کر دے دیا جائے گا، کہہ سکتے تھے خداوند قدوس سے پروردگار عالم میری بیٹی کی حالت نہیں دیکھی جا سکتی، نڈھال ہو گئی، کمزور ہو گئی، فقر و فاقہ میری بیٹی کا نہیں دیکھا جا سکتا، پروردگار عالم اس پہاڑ کے کچھ کلو سونے کو میری بیٹی کے لیے دے دے تاکہ میری بیٹی عزت اور سکون کی زندگی گزارے۔ یہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کر، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ کہتا ہے میری ماں کے چہلم میں نہ جاؤ، خاندان والے برا مان لیں گے، میرے دوست کی شادی میں نہ جاؤ، ارے دین میں نبی کا تو نے کیا مقام بٹھا رکھا ہے اور دین کا کیا مقام بٹھا رکھا ہے، اسلام کا کیا مقام بنا
ہے، دوستوں کو خوش کر، چماروں کو خوش کر، کافروں کو خوش کر، منسٹروں کو خوش کر۔ ایک منسٹر گیا ہے کعبۃ اللہ کو، اس نے غسل دیا، ایک صاحب نے تحقیق کی، کہا کہ کعبۃ اللہ کا غسل ہی نہیں ہوا، کعبۃ اللہ کا غسل یکم ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اشراق کے وقت میں، ایڈوانس میں پبلسٹی 10-10 ہزار 15-15 ہزار روپے، داڑھی منڈے کی تصویر، منسٹر کی تصویر، علماء لوگوں نے ڈالی، مبارکبادی دی، کہا مبارک ہو تیرا غسل کعبہ، اس کے داڑھی بڑھانے پر تو نے کیا کہا؟ اس کے حج کام میں عورت کی اغوا ہوئی، اس کی آبرو لٹی، حج کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوئی۔ نہیں، منسٹر کے جوتے سیدھے کرنے ہیں، منسٹر کے دل کو جیتنا ہے۔ تیلگی کے معاملے سے بچنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کوئی دور چلا گیا تو اس کے لیے مبارکبادیاں، اس کے لیے دعائیں۔ نبی کی حرمت کی کوئی علاج نہیں، کعبے کی حرمت کی کوئی علاج نہیں، حج کی عظمت کی کوئی علاج نہیں۔ یتیم ہے، یہ دین یتیم ہے، اس پر کوئی رونے والا نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو ہندا نے چبایا تھا، نبی روئے تھے، آپ کے کپڑے تر ہو گئے تھے، کلیجے پر ہندا نے دانت لگائے، نبی رونے والا تھا، نبی چلا گیا۔ آج اس حج پر، اس قرآن پر، اس دین پر کوئی رونے والا نہیں۔ موبائل چوری ہو گیا، پک پاکٹ ہو گئی، روپیہ کھو گیا، عورت کے بیماری آ گئی، بچہ ماں کی گود سے چھن گیا، آج رونے والے ہیں۔ خدا کے گھر پر اور نبی کے دین پر اور مصطفیٰ کی سنتوں پر کوئی رونے والے نہیں۔ وہ مصطفیٰ جس نے بیٹی کے فخر پاکے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ پروردگار اسے احد کے پہاڑ پر سونا بنا کر جو تو مجھے دینے والا تھا اس کا کچھ حصہ میری بیٹی کو دے دے، بلکہ کہا بیٹی صبر کر، میری اور تیری ملاقات جنت میں ہوگی، اور بیٹی یاد رکھ کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ایک کرن آئے گی، ایک روشنی آئے گی، پورے جنتی لوگ رضوان سے پوچھیں گے اے رضوان جنت میں سورج طلوع نہیں ہوتا اور جنت میں سورج کی کرن نہیں آیا کرتی، آج یہ چمک گئی تھی، آج یہ دمک گئی تھی۔ رضوان باری تعالیٰ سے پوچھیں گے اے پروردگار عالم یہ چمک کون سی آ گئی؟ سارے جنتی آج حیران پریشان کہ جنت میں سورج کا نام و نشان نہیں۔ پروردگار عالم فرمائیں گے حضرت فاطمہ حضرت علی سے ملاقات جب کی، آپ نے مسکرایا، آپ نے ہنسا، آپ کا دانت ظاہر ہو گیا، آپ کا دانت دکھ گیا، اس دانت سے جو روشنی نکلی تو ساری جنت چمک اٹھی۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنی بڑی قربانیاں بیٹی کے فقر و فاقے کو برداشت کیا، اس نبی کی کوئی علاج نہیں۔ بیگم نے کہا داڑھی رکھ کر بوڑھے دکھتے ہو، جورو کو خوش کرنے کے لیے جورو کے خلاف تو نے داڑھی کو مڑا دیا۔ نبی کی قربانی کی لاج تجھے نہیں، حضرت حسنین کی قربانی کی لاج تجھے نہیں، حضرت عمار کی قربانی کی لاج تجھے نہیں۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطیع فبلسانی فمن لم یستطیع فبقلبی، کہا کہ جو آدمی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اسے روکے۔ نہیں صاحب، بیڑی پینا گناہ کون روکتا ہے؟ گئے ہوٹل میں کسی چمار، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، کسی گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والے، کسی بت کے پجاری اور کسی کلیسا میں جانے والے کی ہوٹل نہیں، یہ تو نبی کے غلام کی ہوٹل ہے۔ گانے چل رہے بے حیائی کے، چولی کے، لنگے کے۔ کبھی تو نے کہا اللہ کے بندے کچھ لمحے کے لیے تو اسے بند کر دے، اذان ہو رہی ہے؟ نہیں، میں اگر کہوں گا لڑائی ہو جائے گی۔ تیری بہن کو کوئی چھیڑے، ہاں تیری ماں کے عزت پر کوئی حملہ کرے، تیری بیگم کی آبرو کے ساتھ کوئی کھیلے، تب کہنا نہیں صاحب میں کچھ نہیں کہتا، میری ماں کے آنکھ مارا ہے، جانے دو، میں نے معاف کر دیا، اگر کچھ کہوں گا تو لڑائی ہو جائے گی۔ نہیں، ماں کی عظمت تجھے پیاری ہے، جوروں کی غلامی تجھے پیاری ہے، اولاد کی مامتا تجھے پیاری ہے، نبی کی سنت کی تجھے لاج نہیں، یہاں لڑائی ہو جائے گی۔ بیگم کو کہے گا پردے کے لیے لڑائی ہو جائے گی۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے روکے۔ دیکھ رہا ہے بے حیائی کے کام، برقع لگی عورتیں سنیما کی قطار میں لگی ہیں، کیا کر رہا ہے؟ برقع لگی عورتیں مندر کے قطار میں بچوں کا اتارا کرانے کے لیے گئی ہوئی ہیں، کیا کر رہا ہے؟ کیا ہو گئی تیری قوت ایمانی؟
پھر کہتا اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی صاحب؟ ایران کا زلزلہ امریکہ میں تیرے باپ کا غلام ہے اللہ کہ تیرے کہنے پر خدا جہاں چاہے زلزلے لائے، جہاں چاہے طوفان لائے. تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تجھے لوگوں کے لیے نکالا گیا کہ تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے، وہ تو نہ کر. اپنی نماز پر مطمئن ہو جا، اپنے پیشانی کے گڈھے کو سیاہ کرنے اور کالے کرنے پر مطمئن ہو جا. ہاں صاحب میری پیشانی کالی ہو گئی، سیدھے مرتے ہی میں جنت چلا جاؤں گا. میری قبر چوڑی ہو جائے گی، میری قبر کشادہ ہو جائے گی. آنکھوں سے دیکھ رہا ہے برائی کے ہڈوں کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بے حیائی کے کاموں کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نوجوان نسل کو کیا برے دھیان کے دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ یہ انٹرنیٹ پارلروں میں جا کر اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ کر اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. کوئی تیرا فریضہ نہیں، کوئی تیری ذمہ داری نہیں. تیرے گھر کے آگ لگے، تیری گاڑی کو کوئی اور چابی لگائے، کبھی تو معاف نہیں کرتا. نبی کے دین کو آگ لگائی جا رہی ہے، نبی کی امت کو آگ لگائی جا رہی ہے. خدا نے ترس کھایا نبی پر، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ کیوں اتنا پیچھے پڑتے ہیں؟ شاید اپنے آپ کو آپ ختم کر لیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید اپنے آپ کو آپ برباد کر لیں، ختم کر لیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. وہ درد جو نبی کے سینے میں تھا، وہ جذبہ جو نبی کے سینے میں تھا، آج کوئی ڈاکٹر بن کر مشہور ہو رہا ہے. کسی سے کہو ہڈی میں درد، 10 ڈاکٹروں کا نام لے گا، فلاں ماہر ہے صاحب، فلاں ماہر ہے. کسی سے کہو ہارٹ، ارے ہمارے خاندان میں اور فلاں وہ ہارٹ آیا تھا، مرنے کے قریب چلا گیا تھا، فلاں جو ہے 1.5 چمار نے اس کو صحیح کیا. کوئی مال کے نام پر چمکنے والا بتائے، کوئی برائیوں پر روک لگانے والا ہمیں بتائے، ہیرو بنا ہو. ابھی آپ کے شہر بنگلور میں چھوٹے میدان کے اندر کیا کنونشن ہوا؟ ملی قومی کچھ کنونشن ہوا، بڑے بڑے علماء آئے، ویڈیوگرافی کی گئی، کیمرہ استعمال کیا گیا، مسلمانوں نے تالیاں پیٹی، مسلمانوں نے سیٹیاں میں بجائی. یہی اسی عالم کو فون کر کر پوچھو جو اس اسٹیج کے اندر آیا ہوا تھا. ابھی فون لگاؤ جمعہ کے بعد کہ اگر مسلمان کسی اجتماع میں ہو اور کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے یا تالیاں مارنا چاہیے. وہ بڑے گلے سے نلڈے سے آواز نکال کر کہے گا نعوذ باللہ، یہ نہیں کرنا چاہیے، تالیاں نہیں مارنا چاہیے. تیری تقریر پر تالیاں پٹ رہی تھی، مردود بت بن کر مجسمہ بن کر تو پوجا جا رہا تھا، لیکن تیری زبان نہیں کھلی اس لیے کہ تیری واہ ہو رہی تھی. ایک سے ایک چودھری نہیں آئے تھے، کسی نے کہا ہٹا دو، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، میں اسٹیج پر نہیں بیٹھ سکتا. تیری ماں کی آبرو جہاں لٹے تو جا سکتا ہے، تیری بیٹی کی آبرو جہاں لٹے تو جا سکتا ہے. محمد کی آبرو لٹے اور تالیاں پٹے، خوش ہو کر آ رہا ہے ہار کی مالا ڈال کر. تف ہے، لعنت ہے تیری قوت ایمانی پر. تو ملا ہے یا دین کا غدار ہے، ڈاکو ہے. فرض پورا کر دیا، تقریر ہو گئی، واخر الحمدللہ رب العالمین. جاتے جاتے پھر آئے، ہاں بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ جو آپ نے تالی پیٹا یہ غلط ہے. ہاں بڑی کل کوئی منع، کوئی کہے بھی نہیں کہ مولوی نے ٹوکا نہیں. پیٹرول ڈالا جا رہا تھا، خاموش. لکڑیاں لگائی جا رہی تھی، خاموش. آگ سلگایا جا رہا تھا، خاموش. پورا جل کر راکھ ہو گیا، خاک ہو گیا، ملیامیٹ ہو گیا. ڈنڈا لے کر آئے، محترم بزرگوں، دوستوں، یہ آگ جلانا ظلم ہے، شریعت کے خلاف. ارے کم وقت تو کیا کر رہا تھا؟ پیٹرول کو جب ڈالا جا رہا تھا کسی نے کہا سب غیروں میں، یہ فلموں میں کام کرنے والے، فلم بنانے والے آج امت مسلمہ کو سہارا دیں گے. کسی نے کہا او کافر، او مشرک، خدا کے باغی، خدا کے دشمن، تیرے سہارے کی ضرورت نہیں، ہم تنہا خدا کی مدد سے زندگی گزاریں گے. سب گیت گا رہے ہیں سیکولر کا، جمہوریت کا. ہمیں تمہیں ایک قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد.
ہم تو تمہاری عبادت نہیں کرتے جس کی، اور ہم جس کی کر رہے ہیں تم نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے الگ راستہ، ہمارے لیے الگ راستہ. تمہارا راستہ جہنم کا، ہمارا راستہ جنت کا. تمہارا راستہ بتوں کا، ہمارا راستہ توحید کا. تمہارا راستہ بائبل کا، ہمارا راستہ قرآن کا. اور ملی کنونشن ہو رہا ہے. ہم تم ایک. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک کبھی کافر مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. اور کہ اس ملک میں رہنا ہو تم ہم مل کر رہنا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کافروں کے سامنے اپنی کم ہمتی، اپنی بزدلی کا اقرار کر رہے ہیں. آؤ صاحب، ہم تم ایک ہیں. تمہارا بڑا بھائی تگاڑیا ہماری ماں بہنوں کو گن کر چلا جائے، تمہارا بڑا بھائی ٹھاکرے ہماری ماں بہن کی بانوں کی آبرو کو لوٹے، تمہارا بڑا چچارا بھائی مودی گجرات کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹنے دو، تم آؤ ہم تم گلے لگا لیں گے. ایسی دوستی ہے؟ کسی نے کہا جاؤ ان پر لگام لگاؤ. کیا حالتیں آ گئی ہے؟ تو پھر خدا کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ خدا کی نصرت کیسے نازل ہوگی؟ خدا نے کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. ہم کہتے ہیں ملی کنونشن ہے، ہم اور وہ ایک ہیں. اس ملک کے بقا کے لیے کافروں کی ضرورت نہیں. چیخ کر کہو مسلمان رہے گا تو ملک رہے گا، مسلمان نہ رہے گا تو ملک تباہ برباد ہو جائے گا. ملک کو یہ تاثر دو، یہ ملک ہم سے تھا، ہم سے ہے، ہم سے رہے گا. اس ملک میں کی بقا کے لیے تیری ضرورت نہیں، تجھے ہماری ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم خدا کے پجاری ہیں، اس لیے کہ خدا کی مدد کے ہم اینٹینا ہیں، ریسیور ہیں. ہم خدا کی مدد کو لے کر ہم تجھے دیں گے، تہذیب کو لے کر دیں گے، نبی سے اخلاق کو لے کر دیں گے. ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے ہماری ضرورت ہے. یہ کہنے کے بجائے نہیں تمہیں ہمیں ایک ایک بھایا بھایا. تو وہ کیا کریں گے؟ آج اس نے گالی دی، کل وہ گالی دے گا. اگر یہ ملی کنونشن کوئی کافر کرتا، کوئی یہودی کرتا، اور وہ پنڈت ہمارے امیر شریعت کو بلاتا، ہمارے مولوی کو بلاتا، ہمارے مفتی کو بلاتا، آؤ صاحب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتے، یہ ٹھاکرے مودی اور یہ فلاں جو ہے یہ ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، معاف کر لو بھائی، ہم تم ایک ہیں. تو بات سمجھ میں آتی. مار کھائے ہم، جلا ہمارا، راکھوں کے ڈھیر بنے ہماری فیکٹریاں، ہمارے کارخانے، ہمارے نوجوان گرفتار ہوئے. پورے گجرات کے فساد میں اتنے افراد کو عمر قید کی سزا نہیں دی گئی جتنا کہ 4 بلاک کے گلاٹے میں مسلمان نوجوانوں کو سزا دی گئی. آنن پانن 11 نوجوانوں کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. کوئی سنوائی نہیں، کوئی پیشی نہیں، کوئی مقدمے کی طوالت نہیں. آنن پانن اچانک اتنا بڑا حادثہ کہ جانور چیخ پڑے، زمین چلا اٹھی، لیکن کسی کو عمر قید کی سزا نہیں. اور آج کہہ رہے ہیں تم اور ہم بھائی بھائی، ہم اور تم مل کر چلیں گے. یہ مل کر جانے کی چیز ہے. آپ اپنی کار میں سائیکل کا چاک لگائے، آپ کی کار چل سکتی ہے. آپ ہوائی جہاز ہیں، اس ہوائی جہاز میں سائیکل کا پیڈل لگائے، ہوائی جہاز چل سکتی ہے. یہ کافر تو ذلیل ہے، رسوا ہے، خدا کی ملعون اور مردود قوم ہے، خدا کے عذاب کے شکار ہونے والی قوم ہے. اور نبی کے غلام اور نبی کے جانشین اور خیر الامم ان سے کہتی آؤ ہم سینے سے لگا لیں. وہ اگر کہتے اپنے مندر کے گراؤنڈ میں ہمیں بلا کر کہ معاف کر لو صاحب، ہمارے کسی بھائی نے تمہیں گجرات میں تکلیف دے دی، ہمارے کسی بھائی